السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک گزرنے کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کے متعلق اور حالیہ پارلیمنٹ میں وقف بل جو پیش ہوا ہے، اس کے بھی متعلق انشاءاللہ میں دونوں باتیں گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ رمضان المبارک میں مسلمانوں کی عبادت کا جوش و خروش جس انداز سے تھا اور جس طریقے سے مسلمان عبادت کر رہے تھے، رمضان المبارک گزرنے کے بعد وہ جوش و خروش، وہ عبادت کا ذوق و شوق آخر ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ مسجدیں ویران کی ہو جاتی ہے اور لوگ مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں خالی یوں ہی، پھر جمعے نمازی کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے، رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو پہلے سے ہم لوگوں کا یہ ذہن بنا رہتا ہے ہم کو صرف ایک مہینہ عبادت کرنی ہے۔ رمضان آ گیا ہے، لہٰذا اب ہمیں تراویح بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور ایک مہینہ پابندی کے ساتھ۔ تو پہلے سے ہماری نیت یہ ہوتی ہے ایک مہینہ عبادت کرنی ہے، تو ایک مہینہ گزر جانے کے بعد پھر جیسے پہلے تھا ویسے پھر ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت پہلے کیا تھی؟ ایک مہینہ رمضان آ گیا ہے، لہٰذا اس لیے تو یہ رمضانی مسلمان ہونا ہوا، ربانی مسلمان نہیں ہونا ہوا۔ رمضانی مسلمان اور ربانی مسلمان دونوں میں فرق ہے۔ تو ہم سب کے سب کون سے مسلمان ہیں؟ رمضانی مسلمان ہیں۔ چلیے ماشاءاللہ قبول تو کر رہے ہیں، دنیا مانتی کہاں ہے ابھی؟ آج کی تاریخ میں اگر دنیا والوں کو مناؤ کہ نہیں بھائی یہ غلط ہے، صحیح آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے، تو نہیں کہے گا نہیں میں ہی صحیح کہہ رہا ہوں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو ہم سب کو رمضانی نہیں بلکہ ربانی مسلمان بننا چاہیے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک وقت کی نماز 5 وقت کی نماز کے برابر ہے۔ وہ نماز کون سی ہے؟ بولے نا بھائی، پڑھا ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے پڑھا تو ہوگا، کچھ نہیں تو پہلے دن پڑھ لیا ہوگا، دوسرے دن پڑھ لیا ہوگا، 2-4 دن اور پڑھا ہوگا، پھر چھوڑ دیا ہوگا، 2-4 دن آخر میں پڑھ لیا ہوگا، لیکن پڑھا ہوگا۔ اگر مسلمان ہے تو ضرور حاضری دی ہوگی اس میں۔ وہ ہے رمضان میں پورے 5 وقت کی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے وہ تراویح کی نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز تو ہم ادا کرتے ہیں، اور تراویح کی نماز کئی 1.5 گھنٹہ، کئی 1.25 گھنٹہ، 1 گھنٹہ تو کم سے کم تو وقت لگتا ہی لگتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کا اگر ہم وقت کا اس کا مجموعہ نکالیں تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا، فجر، ظہر، مغرب، عشاء۔ رمضان المبارک میں ہمارے اوقات کو، عبادتوں کا جو سلسلہ رہتا ہے، اللہ پاک اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں، یعنی اتنا مضبوط کر دیتے ہیں مسلمان کو کہ بھائی یہ پابندی کرنی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان کے بعد تو اس سے بھی زیادہ معاملہ آسان ہو جائے۔ رمضان میں کتنی پابندیاں ہو گئی بھائی، روزے بھی رکھنے ہیں، آپ کو کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، صبح کے وقت اٹھ کے کھانا ہے، جس وقت انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کھانے کا، اس وقت میں وہ صبح اٹھ کے کھانا ہے۔ دنیا کے کوئی بھی قوم صبح کے وقت کھانا نہیں کھاتی ہوگی، لیکن یہاں صبح نیند میں اٹھو 4:30 بجے، 4:45 بجے اٹھ کے کھاؤ، اور اس کے بعد پھر مغرب کی جب تک اذان نہ ہو جائے تب تک آپ کو کھانا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نماز کی پابندی، نماز کے علاوہ بھی ایک ایکسٹرا نماز دے دی گئی، بہت ساری پابندیاں لگا دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اتنی ساری پابندیاں اس لیے لگا دی اللہ پاک نے کہ جب رمضان گزر جائے گا تو تمہارے لیے ان تمام پابندیوں سے آزاد ہونے کے بعد عمل کرنا اور آسان ہو جائے گا، لیکن مسلمان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں مشکل ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے سے سوچا ہے ایک مہینہ رمضان ہمیں گزار لینا ہے، اس کے بعد پھر ہم آزاد ہیں۔ مسلمان تو اس دنیا میں آزاد پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور مسلمان ہی کی بات کیوں، دنیا کے بھی جتنے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، ہر قوم کے لوگ، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، ہر قوم کے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے پابند ہیں۔
اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے قانون کے پابند نہیں ہیں تو بھی انسان دنیا کے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہے۔ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بھی پابند ہے کسی نہ کہیں۔ اسکول میں جاتا ہے، اسکول میں جب پڑھتا ہے ٹیچر کے پابند ہوتا ہے، وہ ٹیچر نے جو ہوم ورک دے دیا وہ ہوم ورک کرنا ہے، اس کو جو بتا دیا جو سبق وہ یاد کر کے لے کے آنا ہے۔ وہ بچہ جیسے ہی اپنی زندگی کی شروعات کرتا ہے وہ پابند بنتے چلا جاتا ہے، بڑا ہوا پھر ماں باپ کا پابند، اس کے بعد جب اور بڑا ہوا تو ضروریات کا پابند بن گیا، بیوی کا پابند بن گیا، بچوں کا پابند بن گیا، اپنے اوقات کا پابند بن گیا، اپنے روزگار کا پابند بن گیا۔ اگر کہیں ڈیوٹی کرنے لگا تو ڈیوٹی کرنے والے جو مالک ہے، جہاں آفس میں کام کر رہا ہے، اس مالک کا پابند بن گیا۔ جس شعبے میں کام کرے گا انسان وہاں پابند اس کو بن کے رہنا ہی پڑے گا۔ اور ہم مسلمانوں کا ذہن بنا ہوا ہمیں پابندی نہیں کرنی ہے۔ پابندی تو میرے دوست اگر انسان اللہ تعالیٰ کی پابندی کر لے تو تمام کی تمام چیزوں کی پابندی خود بخود آ جاتی ہے۔ جیسے ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں بہت سارے قانون جو ہمارے اوپر بوجھ لگتا ہے لیکن پابندی ہمیں کرنی پڑتی ہے، ماننا پڑتا ہے، پابند رہنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ گاڑی لے کے باہر نکلے، گورنمنٹ کا بنایا ہوا قانون ایک رول ہے، اس کے پابند ہم کو رہنا پڑے گا۔ اگر رانگ سائڈ گاڑی چلائے آپ نے تو فوراً آپ کے اوپر چلان کٹ جائے گی۔ اب تو باقاعدہ ایسے کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر لمٹ بنی ہوئی ہے اسپیڈ کی، آپ آگرہ ہائی وے پہ جائیں یا دلی ممبئی ہائی وے پہ جائیں تو باقاعدہ اسپیڈ کی لمٹ لگی، اس اسپیڈ کی لمٹ سے زیادہ اگر آپ جائیں گے تو وہ اسپیڈ کی جو لمٹ وہ پابندی تو ہے، اس سے اگر زیادہ آپ جائیں گے، زیادہ اسپیڈ چلائیں گے تو آپ کے اوپر فوراً چلان آ جائے گی۔ جس کے نام پہ گاڑی رہے گی اس کے نام پر میسج آ جائے گا۔ گاڑی آپ نے نو پارکنگ پہ لگایا، گورنمنٹ کے آپ پابند نہیں ہوئے، نو پارکنگ میں لگنے کی وجہ سے آپ کے اوپر فائن آ جائے گی۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے دوستو ہم کہیں نہ کہیں پابند ہیں، لیکن ان تمام پابندیوں کو اگر ہم دیکھیں گے، اگر ہم اللہ کے قانون کے پابند ہو جائیں گے، ان تمام پابندیوں سے ہم آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا قانون بھی یہی کہتا ہے، اللہ بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی تو کہتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرو۔ لازمات جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لگائی ہے، اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو پابندیاں ہماری دنیاوی اعتبار سے، لیکن اگر اسی پابندیوں کو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیں میرے دوستو، وہی پابندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گی، دنیاوی اعتبار سے ہم آزاد ہو جائیں گے۔ تو ذرا ہم غور تو کریں، ہم جس چیز کو آزادی سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ہم نے نماز اگر نہیں پڑھی تو ہم تو آزاد ہیں، ہم نے قانون کی اللہ تعالیٰ کی بنائے پابندی نہیں کہ ہم آزاد ہیں، تو ہم آزاد نہیں ہیں میرے دوستو، ہم پابند ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو ہمیں یہ ذہن میں اپنے بٹھا لینا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے رمضان میں عبادت کی ہے، اور رمضان میں عبادت کے بعد ہمیں غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے، وہی رب ہمیں حکم دیتا ہے عبادت کرنے کی۔ دنیا کا یہ نظام ہے، ہماری اور آپ کی خود یہ سوچ ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک آدمی حج کر کے آ جاتا ہے تو حج کرنے کے بعد وہ نیک ہو جائے، اچھا بن جائے، عبادت گزار بن جائے، لوگوں کے حق ادا کرنے والا بن جائے، ڈانڈی مارنے والا نہ بنے۔ آپ سب جانتے ہیں اس حاجی صاحب کے جو حج کے ارکان کے ایام میں کتنے دن ہیں؟ کتنے دن ہیں معلوم ہے آپ کو؟ 5 دن میں انسان حج کر کے آتا ہے۔ کتنے دن میں؟ 5 دن میں انسان حج کر کے، حج کے ارکان کو پورا کر کے، 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک وہ تمام ارکان پورا کر کے آ گیا انسان، حاجی صاحب کہلانے لگا۔ وہ خود بیچارہ جو حج کر کے آیا ہے وہ بھی سوچ رہا ہے یار اب تو میں سماج میں ایسے رہوں گا کہ میری ذات سے خود کوئی گناہ نہ ہونے پائے، مجھے دنیا حاجی صاحب سمجھنے لگی۔ 5 دن کے حج کرنے پہ ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ سامنے والا نیک بن جائے، حج کرنے والا بھی چاہ رہا ہے کہ بھائی میں نیک بن جاؤں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے 30 دن کا پابند بنایا۔ کتنے دن کا؟ 30 دن زیادہ ہوتا ہے کہ 5 دن زیادہ ہوتا ہے؟
5 دن کا ارکان پورا کرنے والا، حج فرض ہے تو روزے بھی فرض ہے، 5 دن کا ارکان پورا کرنے والا انسان کے بارے میں تصور کر رہے ہیں، اور خود انسان وہ عمل کرنے کے تصور کر رہا ہے، مجھ سے گناہ نہ ہونے پائے، مجھ سے نمازیں نہ چھوٹنے پائے، مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہونے پائے، اور ہمیں 30 دن کی پابندی کرائی جا رہی ہے، اور بڑی سخت پابندی کرائی جا رہی ہے۔ احرام کی حالت میں حج کے ایام میں تو صرف اتنی پابندی ہے کہ بھائی بال ٹوٹنے نہ پائے، خوشبو نہ لگائے، آپ اتنی پابندی ہے نا، نتھی والا چپل پہنے، ایسا چپل پہنے جس سے پیر کھلا رہے۔ روزے رکھنے کی تو پابندی نہیں ہے، بھوکا رکھنے کی پابندی تو نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی اتنی ساری، اور نمازوں کا بھی معاملہ اتنا سخت نہیں ہے احرام میں۔ بعض نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک جگہ جمع کر کے پڑھو، اور یہاں اتنی پابندی کہ نمازوں کو اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے، تراویح بھی ادا کرنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، بھوکے بھی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمان بھی نہ ہونے پائے، اور حلال کما کے لے کے آنا ہے، حلال طریقے سے رہنا ہے۔ یہ ساری پابندیاں 30 دن کرانے کے بعد اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے رمضان کو رمضان کی طرح نہیں گزارا ہے۔ دنیا اگر کسی حاجی صاحب سے کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے، ارے حاجی ہو کے کام کر رہا ہے، داڑھی رکھ کے کام کر رہا ہے، بھائی حاجی ہو کے کام کر رہا ہے، 5 ہی دن تو بیچارہ کام کیا ہے، تم تو رمضانی ہو کے روزے رکھے، روزے دار ہو کے 30 دن پورے کر کے تم یہ کام کرو، تم کو شرم نہیں آتی؟ 30 دن والے کی زیادہ عبادت ہوتی ہے کہ 5 دن والے کی عبادت زیادہ ہوتی ہے؟ 30 دن والے کی ہوتی ہے۔ تو لہذا میرے دوستوں ہم سب تصور کریں کہ کیا ہم نے رمضان یوں ہی آیا تھا اور یوں ہی گزار دیا؟ علماء نے لکھا ہے جس آدمی کا روزہ قبول ہوتا ہے، جس آدمی کی تراویح قبول ہوتی ہے، جس آدمی کا روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہے، کچھ پہچان ہوتی ہے۔ وہ پہچان علامت کیا ہے؟ انسان رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد جب رمضان کا مہینہ گزر جائے تو اس کی زندگی میں تبدیلی آنا چاہیے، اس کی زندگی میں بدلاؤ آنا چاہیے۔ اور کتنی بدلاؤ، کتنا تبدیلی آتی ہے؟ جس دن عید کی نماز ہوتی ہے اس کی دن ظہر میں دیکھ لو آپ ساتھ غائب، ایک طرف سے ایسا لگتا ہے کہ زبردستی لا کے کسی نے باندھ کے کھڑا کیا تھا۔ وہاں مسلمان، کسی نے کیا لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی طاقت و قوت اتنی ہے، ایک چاند دے کر مسجد کو آباد کرتا ہے، دوسرا چاند دے کے مسجد کو ویران چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں ہم سب تصور کریں، 30 دن پورا کر لیے اگر ہم نے صحیح معنوں میں، تو آپ کے لیے پھر 30 مہینہ پورا کرنا آسان ہے۔ لیکن چونکہ پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے کہ 30 دن پورا کر لیے بس ہو گیا، اب اگلی سال رمضان میں دیکھیں گے۔ اگلی سال رمضان میں کون ایسا ہے کہ بھائی ایگریمنٹ بنا کے زندہ رہیں گے؟ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں فیصلہ ہو جاتا ہے کون انسان زندہ رہے گا، کون انسان مرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہو، سب کے بارے میں نہیں فیصلہ ہوا، کچھ لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوا، لیکن ہوا تو ہوگا ضرور۔ لیلۃ القدر میں فیصلہ ہو جاتا ہے، فرشتوں کو لسٹ دے دی جاتی ہے، تلاش کرتے ہیں ان کو، ہاں یہ اس کا اتنا دن باقی ہے، اتنا دن باقی رہ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ میں ہمارا کفن آ چکا ہو، ہمارا صابن آ چکا ہو، ہماری وہ لکڑی جو قبر میں رکھی جانے والی وہ آ چکی ہو۔ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم سوچے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے 30 دن ہم کو مسلسل گزروایا ہے، اور 30 دن کے بعد ہماری زندگی کو انقلاب نہیں آیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ انقلاب آنا چاہیے، تبدیلی آنا چاہیے، قبولیت کی علامت ہے۔